بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر نہایت مؤدب دیندار، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، والدین کی آنکھوں کا تارا، تمام دوست احباب اس کے اعلیٰ اخلاق کے گرویدہ۔ اللہ نے اس کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ عمر پڑھائی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم عمر نہایت ذہین اور ہونہار، اپنے ساتھیوں اور استاذہ کا پسندیدہ طالب علم، جس کو دن رات مفید علم پا لینے کی جستجو رہتی۔ بابا اور امی جان کی ہر فون کال پہ ایک ہی رٹ ہوتی: بیٹا گھر بسا لے، نکاح کر لے، تیرا دین مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار جائیں۔ ہم چاہتے ہیں تیرے لیے اپنے ہاتھوں سے دیندار لڑکی بیاہ کر لائیں، جو تیری دین و دنیا کا کل سرمایہ ہوگی، تیرے آنے والی نسل کو پروان چڑھائے گی انشاءاللہ۔ عمر جو نہایت ادب سے والدین کی نصیحتوں کو سن رہا تھا، آخرکار اس کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ لمبی سانس لے کر بولا: ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کی خواہش، میں خوش ہوں، لیکن میں صرف 2 ہفتے کی چھٹی کے لیے آ سکتا ہوں۔ مجھے واپس آ کر اپنے امتحانات کی تیاری بھی کرنی ہے۔ عمر بیٹا، ایک بہت اچھا رشتہ ہے، میرے بہت قریبی دوست کی بھانجی ہے، اس سے تمہاری ماں مل چکی ہے، بہت ہی عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صفات کی مالک ہے، تیرے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہوگی، اور میں اپنی تحقیق بھی کروا چکا ہوں الحمدللہ۔ عمر کا دل کچھ دیر کے لیے خیالی تصورات میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا: ٹھیک ہے بابا جان، جو آپ کو مناسب لگتا ہے کر گزریں۔ مجھے پورا یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ خیر سے خالی نہیں ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ میری بہترین رہنمائی کی ہے اور مجھے آپ کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹا تو نے میرا مان رکھ لیا ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی، بابا بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ فرحت جذبات سے لبریز بابا بولے: بیٹا اللہ تجھے دین اور دنیا میں کامیاب کرے میرے بچے۔ بابا کی آنکھیں شدت جذبات سے امڑ آئیں۔ یہ لے میرے بچے، اپنی ماں سے بات کر۔ ماں کی ممتا جو کہ پہلے ہی نچھاور تھی اپنے فرمانبردار بیٹے پر، سلام و دعا کے طویل سلسلے کے بعد امی بولیں: میرے چاند تو جمعرات کو آ رہا ہے، تو کیا ہم تیرا نکاح جمعہ کی نماز کے بعد طے کر لیں؟ میرے لال تو ادھر زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں تو اپنی دلہن کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارے۔ پر میرے بچے، تو نے تو ابھی تک زلیخا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی امی، میں نے زلیخا کو نہیں دیکھا ہے، مگر آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، ایک ہی بات ہے۔ مجھے آپ دونوں پر مکمل بھروسہ ہے، میری طرف سے آپ دونوں کو مکمل اختیار ہے، آپ اپنے فیصلے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ یکدم عمر کے دل میں جاگزے نرم گوشے نے انگڑائی لی۔ زینب اس کی ہونے والی جیون ساتھی، جس کو نہ کبھی اس نے دیکھا نہ سنا، پھر بھی دل اس کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا، عمر کی دعاؤں میں دن و دن اضافہ ہونے لگا۔ سوچا جانے سے قبل عمرے کی ادائیگی کر لی جائے۔ اللہ کے گھر عمر نے اپنے ہونے والی جیون ساتھی کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، تقوی و خیر و برکت کی دعائیں مانگی، چونکہ یہ اس کی زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ تھا۔ دل میں سنت کی تڑپ اور لگاؤ نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت، 6 فٹ کا قد، کشادہ سینہ، سرخ و سفید عمر چہرے پر سنت رسول سجائے کسی بھی لحاظ سے کم نہ تھا۔ موتیوں جیسے دانت جو کثرت مسواک سے اور دمکتے تھے، خوبصورت روشن آنکھیں، کشادہ پیشانی، کسی بھی دیندار دوشیزہ کے لیے ایک عظیم نعمت سے کم نہ تھی۔ پاکستان آمد پر والدین کی خوشی دیدنی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ بابا جان نے صبح روانگی کے انتظامات سے آگاہ کیا: راولپنڈی سے جہلم 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، ہم سیدھا مسجد جائیں گے، نماز جمعہ کی ادائیگی اور پھر نکاح انشاءاللہ۔ عمر کے دل میں زلیخا کے دیدار نے ایک بار شدت سے انگڑائی لی۔ اندیکھی انجان زلیخا اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ وہ وقت بھی آن پہنچا۔ دعائے کلمات اور مبارکباد کی پرجوش آوازیں بلند ہونے لگیں۔ چھوارے اور مٹھائیوں کا دور دورہ چلنے لگا۔ فضا میں مسرت بھرے قہقہے بلند ہونے لگے۔ ساتھ ہی طے پایا کہ رخصتی نماز عصر کے فوراً بعد ہوگی۔ چند قریبی لوگوں نے بارات رخصتی کے لیے پرتول رہی تھی کہ سر سے پاؤں تک ڈھکی زلیخا کو امی نے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ بابا جان نے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالا اور پھر عمر اگلی نشست پر بابا جانی کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی جی ٹی روڈ پر فراٹے لینے لگی۔ بابا جانی اور عمر ملکی حالات پر محو گفتگو تھے۔ عمر کی بھاری مردانہ آواز زلیخا کو بہت بھا گئی، جبکہ امی جان زلیخا کو ساتھ لگا کر بار بار دعائے کلمات دہرا رہی تھیں۔ مسافت کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جان نے بولا: کیوں نہ کسی جگہ پر رکا جائے؟ لیکن امی ضد تھیں کہ مغرب سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ دھیرے دھیرے سورج اپنی تپش کھو رہا تھا۔
اور زلیخا کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں دعائے کلمات بھی دہرا رہی تھی۔ اجنبی منزل کا عجیب راستہ، تڑپ، شوق اور تجسس کے ملے جلے جذبات کا امتزاج۔ ٹھیک آدھا گھنٹہ مغرب سے قبل وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھے۔ امی سے چابی لے کر عمر نے خارجی دروازہ کھولا، چنانچہ موقع غنیمت جان کر زلیخا نے دلہا جی کو دیکھنے کی ٹھانی۔ لیکن دروازہ کھولتے ہی دلہا میاں اندر تشریف لے جا چکے تھے۔ بابا جانی نے کھلے دروازے سے گاری گھر کے بڑے صحن میں پارک کی، جبکہ دلہا میاں گھر کے تالے اور گھر کی بتیاں جلانے کی توغہ میں دکھائی دیے۔ زلیخا کا دل مچلا اور جی چاہا وقت ادھر ہی تھام جائے، وہ اپنے دلہا جی کو دیکھتی رہے۔ واپڈا کی کرم نوازیوں کے کیا کہنے، بجلی کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ واپڈا کے کارنامے ہر وقت لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں کار فرما۔ پورے گھر کے دروازے کھل چکے تھے، اسی اسنا میں ہلکا اندھیرا اطراف میں پھیلنے لگا۔ امی نے آواز لگائی، عمر موبائل کی بیٹری لے آؤ تو دلہن اور سامان کو کمرے تک لے چلے، آپ کے بابا تو واش روم جا چکے ہیں۔ جی امی آیا، عمر کی مؤدب آواز گونجی۔ بیٹے زلیخا کو اندر لے چلو، تمہارے بابا کے ساتھ سامان نکالتی ہوں۔ نہیں امی میں کرتا ہوں، آپ جائیں۔ ارے نہیں بیٹا، دلہن لمبے سفر سے آئی ہے، اس کو کمرے میں لے چلو۔ عمر نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آ جائیں، میں آپ کو اندر لے چلوں۔ زلیخا کا دل یوں اچھل رہا تھا، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دیندار، خوبصورت شخص اس کی زندگی کا ہمسفر بنا ہے۔ دل میں بسم اللہ بول کر اس نے اپنا دستانے والا ہاتھ آگے بڑھا دیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب ہو۔ زلیخا نے دل ہی دل میں سوچا۔ چند لمحوں میں وہ اپنے کمرے میں آن پہنچے۔ آپ ادھر رکیں، میں کچن سے موم بتیاں لے کر آتا ہوں اور آپ اپنا برقع اتار لیں۔ چند لمحوں بعد عمر 2 موم بتیوں سمیت ان کو جلانے کی توغہ میں مصروف تھا۔ پھر بولا، میں ایک موم بتی واش روم میں رکھ رہا ہوں اور ایک کمرے کے لیے ہے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور میں وضو کر کے مسجد جا رہا ہوں۔ زلیخا نے دھیرے سے جی بولا۔ دستانے اور برقع اتارا ہی تھا کہ عمر واش روم سے باہر نکلا۔ اچانک نظر اس کے مرمری ہاتھوں پہ پڑی، بہت پتلے اور نازک ہاتھ، لیکن رنگت کا اندازہ کرنے سے قاصر تھا۔ جی وہ مجھے وضو کرنا ہے، زلیخا دھیمے لہجے میں بولی۔ جی ضرور، لیکن آپ اس لباس میں وضو کیسے کریں گی؟ عمر نے چٹی نگاہ ڈال کر استفسار کیا۔ جی وہ میں کر لوں گی، مجھے عادت ہے اکثر برقعے میں بھی وضو کرنے کی۔ چلیں جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے، میں مغرب کے لیے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زلیخا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ نکاح کے 2 بولوں نے اس کی ساری سوچوں کا مرکز عمر کو بنا دیا۔ اس نے تو نہ کبھی کسی غیر محرم مرد کو چاہا، نہ دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی کو چھوا، لیکن یہ شخص تو ابھی سے اس کے دل پہ ڈیرا ڈال چکا تھا۔ ایک الگ سا اطمینان، تحفظ کا احساس اور شدید کشش کا احساس اس کو سرشار کیے جا رہا تھا۔ وضو سے سارا بناؤ سنگھار اور میک اپ پانی کی نظر ہو چکا تھا، لیکن زلیخا اس چیز کی پرواہ کیے بغیر جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ دروازے پہ آہٹ نے زلیخا کے دل کو ایک اور بار تیزی سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ خود سے بولی، یقیناً عمر واپس آ گئے ہیں، مگر باہر سے امی کی آواز آئی، بیٹی میں ہوں۔ زلیخا دروازے کی طرف لپکی اور امی کا استقبال کیا۔ امی اس خلیے میں بہو کو دیکھ کر صدقے واری ہو رہی تھیں۔ میری بچی، میری بہو کا اپنے رب سے کتنا مضبوط تعلق ہے، ماشاءاللہ۔ پیار سے گلے لگایا، ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ میری بچی کھانا لگاؤں؟ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، شاید وہ کھائیں۔ واپڈا کی کرم نوازیوں کے کیا کہنے، بجلی کے نزول کے ساتھ عمر اور بابا جان کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ قدرے اونچی آواز سے سلام بولا اور اچانک نظر دلہن کے سانولے ہاتھوں پہ پڑی تو یکدم دل بجھ سا گیا، لیکن اپنے جذبات کو نہ ظاہر کرنے میں کامیابی کا جھنڈا گاڑا۔ بابا جان نے بھی خوب محبتیں نچھاور کی اور کھانے کے لیے بلایا، لیکن عمر نے صاف انکار کر دیا کہ بھوک نہیں ہے۔ اس کا دل زلیخا کی سانولی رنگت دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ بابا جان نے بولا، بیگم پسے بادام اور دودھ لے آئیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا اس سنت کو پورا کرے۔ امی ٹھیک 2 منٹ بعد ٹھنڈے دودھ کا گلاس لیے عمر کو تھماتے ہوئے بولی، بیٹا پہلے خود پیو اور پھر زلیخا کو پلاؤ۔ اور پھر دودھ کی دعا یاد دلائی۔ عمر نے گٹا گٹ دودھ کا آدھا گلاس پیا اور باقی زلیخا کو پکرایا۔ اس نے بھی عظیم ودقت کے ساتھ چند گھونٹ نیچے اتارے اور امی بابا کی طرف دیکھا تو دونوں مسرت بھرے جذبات سے بولے، اور پیو بیٹی۔ لیکن زلیخا کے مسلسل انکار پر عمر کو بقیہ دودھ ختم کرنے کا حکم صادر ہوا۔ اس کے بعد امی بابا کو لے کر کمرے میں جاتے ہوئے بولیں، بیٹی میں نے تمہاری ضرورت کا سارا سامان اس کونے میں رکھ دیا ہے۔ دونوں بزرگوں کے کمرے سے نکلتے ہی خاموشی چھا گئی۔
زلیخا شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی تو عمر بولا آپ تشریف رکھیں، اور خود وہ اپنی کتابوں کو اوپر نیچے کرنے لگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گود میں ہاتھ رکھے سر ضرورت سے زیادہ جھکائے بیٹھی تھی۔ چہرہ تو ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دیا، لیکن ہاتھوں کی رنگت بتا رہی تھی کہ محترمہ کافی سانولی ہیں۔ اس غم نے عمر کو اندر ہی اندر بیزار کیا۔ اس کا دل بجھ سا گیا۔ آخر امی بابا نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ ہے؟ وہ خود ہی دل میں سوال کیے جا رہا تھا۔ عمر کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کو اپنے والدین سے ایسے انتخاب کی قطعاً امید نہ تھی۔ آخر ظاہری حسن بھی کوئی چیز ہے۔ اتنے سال خود کو عورت کے فتنوں سے بچائے رکھا، زناکاری کے گند سے خود کو بچایا، تو کس کے لیے؟ ایک حلال رشتے کے لیے، ایک دل کو منہ لینے والی بیوی کے لیے۔ لیکن اس میں تو کوئی کشش ہی نہیں ہے۔ سانولی سی مریل سی لڑکی۔ عمر کے اندر سرد جنگ کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ دماغ جیسے معاف ہو رہا تھا، لیکن اس کا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ایک پونجی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی عورت ہے۔ کسی عورت سے ان 4 چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے: اس کا مال، اس کا حسب نسب، اس کا حسن و جمال دیکھو۔ لیکن دیکھو تم دین والی کو ترجیح دینا۔ کتابوں کی ترتیب کے بعد عمر زلیخا کی طرف پلٹا اور بولا، دیکھیں میں کتابی کیڑا ہوں، کتابوں میں رہنے والا، لہٰذا محدود وقت کی بنا پر آپ کے لیے کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ تحفہ العروس، یہ صنف نازک کے موضوع پر پہلی جامع اور دلکش کتاب ہے۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ۔ زلیخا جھکے چہرے اور دھیمے لہجے سے صرف جی بول پائی، میرے خیال میں آپ یہ بھاری بھرکم لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ عمر کو گویا اس کے بناؤ سنگھار میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، لیکن اس نے اس احساس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ زلیخا بھی جوان، جذبات، احساسات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے رویے کو سمجھ گئی اور لباس تبدیل کرنے کے لیے کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کیا، اور سفید کاٹن کا سادہ سا شلوار قمیض نکالا، جس کے اوپر ہلکے گلابی اور کالے رنگ کی کڑھائی تھی، اور ساتھ بڑا سا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا دوپٹہ۔ دعا پڑھتے ہی وہ واش روم کے اندر تھی، اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے بے قابو آنسوؤں کی جھڑی کو نہ روک پائی۔ خوب آنسو بہا کر شاور لیا، اور باہر نکلنے سے پہلے ہی چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پر ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ باہر آئی تو عمر عشاء کے لیے جا چکا تھا۔ اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی اور پورے خشوع کے ساتھ نماز شروع کر لی۔ اپنی ہمیشہ کی عادت کو اپناتے ہوئے لمبی صورتوں کا انتخاب کیا اور اپنی نماز کو تسلی سے مکمل کیا۔ اپنے مرمری ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پھیلا دیا۔ اے میرے رب، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظر میں پرکشش بنا دے، آمین۔ بنا کسی وقت کے آنسوؤں کی جھڑی زلیخا کے گالوں پر تسلسل سے جاری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو تمام بند توڑ کر لگاتار اس کے سوتی دوپٹے کو گیلا کیے جا رہے تھے۔ یکدم سے آہٹ سن کر اس نے اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا اور لپک پر بستر پہ پڑی کتاب کے اوراق الٹنا پلٹنا شروع کر دیے۔ دوبارہ سے مردانہ اسلام نے اس کے دل پر دستک دی۔ پھر وہی دھیما انداز، جھکی جھکی گردن سے جواب آیا، سنیں؟ عمر نے پکارا۔ جی، زلیخا کا جواب آیا۔ آپ نے کھانا کھانا ہے؟ میں امی کو بولتا ہوں وہ آپ کو گرم کر دیں۔ جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے، زلیخا بولی۔ چلیں آپ نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاتا۔ چلیں میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے، آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کر لیں۔ زلیخا کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور بستر کے کونے میں لیٹ کر خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور اذکار مسنونہ میں مشغول ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ نیند کے سار دونوں طرف دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن راہ فرار کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ بظاہر بند آنکھیں، لیکن دل و دماغ شدت سے غم سے چور تھا۔ زلیخا بار بار اس نکتہ کو سوچے جا رہی تھی کہ کیا میری نادرہ والی تصویر عمر کو نہیں دکھائی گئی، جبکہ ان کی امی جان نے تو مانی سے خاص طور درخواست کر کے عمر کو دکھانے کے لیے لی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا ہے جو ان کی آنکھوں میں میرے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں؟ مجھے تو ان لوگوں نے تصویر دکھا دی، پر اپنے بیٹے کو کیوں نہ دکھائی؟ میں تو رشتوں سے ترسی ہوئی، بچپن میں والدین کا انتقال، نہ کوئی بہن اور نہ کوئی بھائی، اور اب شوہر ملا ہے، وہ بھی اتنا قریب ہو کے بھی کوسوں دور ہے۔ دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں نے کھل کر برسنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا جو میرا رنگ سانولا ہے؟ دل دماغ تو نہیں؟ آنکھوں میں برسات کا سلسلہ تسلسل سے جاری تھا۔ دل شدت غم میں نڈھال تھا اور اپنے پسندیدہ شعر کو دہرا رہا تھا۔
عجب رنگوں میں گزری ہے زندگی اپنی، دلوں پر راج کیا پھر بھی پیار کو ترسے۔ سفید کاٹن کا دوپٹہ زخموں پہ مرہم کا کام کر رہا تھا، آنکھوں سے برستی برسات کا کوئی کافی حد تک جذب کر چکا تھا۔ نیند کوسوں دور تھی، دل کر رہا تھا زور زور سے دھارے مارے، لیکن وہ عمر کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھا تو میں کبھی بھی ان کو مجبور نہیں کروں گی، اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی جو کہ میری تربیت کا حصہ ہے۔ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں گی انشاءاللہ۔ بے شک خاوند کی فرما بردار عورتیں ہی جنت میں جائیں گی۔ کمرے میں دیوار پہ لگے گھڑیال کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، واپدہ کی آنکھ میں چولی جاری تھی۔ کمرے میں لگا 0 واٹ کا بلب بھی بجھ چکا تھا۔ زلیخا انتظار میں تھی کہ لائٹ آئے تو وقت کا تعین کر سکے، اپنی روزانہ کی روٹین تہجد کے نوافل شروع کر کے۔ تقریباً لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد بجلی کا نزول ہوا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زلیخا چپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کر واش روم میں گئی، اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور واپس خاموشی سے کونے میں پڑے جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنے مرمری ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیے، پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ، چاروں ناچار خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش لیکن بے سود۔ اپنی پیشانی کا دوبارہ سجدہ ریز کر دیا اور خوب گڑ گڑائی، میرے مالک میری اس آزمائش کو آسان کر، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی گہری وادی میں اتر چکا تھا۔ اب زلیخا اس شیشے پنج میں تھی کہ عمر کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اگر اٹھاؤں تو کیسے۔ 5 منٹ کی سوچ بچار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو ہلکا سا جھنجھوڑا، لیکن وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ آخر تیسری کوشش پر ہڑبڑا گیا، آنکھیں ملی تو دیکھا زلیخا اس کی پائندی کی طرف کھڑی ہے۔ زلیخا گڑبڑاتے ہوئے بولی، جی وہ آپ کی فجر کی جماعت کا وقت اذان ہو چکی ہے۔ عمر دل ہی دل میں خوش ہوا، چلو محترمہ نماز کی تو پابند ہے۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کر کے مسجد کا رخ کیا۔ زلیخا نے فجر ادا کی اور تلاوت کلام پاک شروع کر دیا۔ خوبصورت آواز اور قواعد التجوید اور مخارج سے بخوبی واقف زلیخا رقص امیز لہجے میں تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ زلیخا کی تلاوت نے عمر کے دل کے دروازے کو باہر کھڑے ہو کر سننے پر مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شیریں لہجہ اس نے آج دن تک نہ سنا۔ وہ دل ہی دل میں داد دے گیا۔ عمر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بابا نے آواز لگائی، جی بابا جان فرمائیے۔ وہ بیٹا مجھے لگتا ہے ہمیں کل اتوار کا ولیمہ ملتوی کرنا پڑے گا، سب خیر ہے نا بابا جان؟ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر قبل تمہارے پھپھا کا فون آیا تھا، تمہاری پھپھو کافی بیمار ہیں، اس لیے مجھے کھاریاں جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کچھ دن رکنا بھی پڑ جائے۔ بابا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عقب میں کھڑی امی کی آواز گونجی، میں بھی جاؤں گی، باجی نصرت کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا میرا جانا بنتا ہے۔ پر عمر کی ماں یہاں نئی نویلی دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر میں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، کون سی چیز کدھر پڑی ہے۔ مجھے اپنی زلیخا پہ پورا بھروسہ ہے، یہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ امی فاتحانہ انداز میں مسکرائیں۔ آخر بابا کو ماننا ہی پڑا۔ زلیخا میری بچی ادھر آ، میں تجھے ضرورت کی ساری چیزیں دکھاؤں۔ زلیخا قرآن مجید کو بند کر کے فوراً ان کے پاس آن پہنچی۔ امی بابا کی دعاؤں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ بابا بولے، عمر کی ماں پھر سے سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میرا عمر ہے نا زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر ایک دم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا لیا۔ چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی بابا نے لمبی سانس لی اور سمجھانے کے انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، ہماری غیر موجودگی میں تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس بچی نے یتیمی میں زندگی گزاری ہے اور بہت مشکلات دیکھی ہے۔ جی بابا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میرے بچے، اللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اور ہاں، میں گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں، پیچھے سے تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، بہو کو تھوڑی دیر باہر لے جانا یا ایک چکر مڑی کا لگا لینا۔ سوچا میں گم، عمر فوراً جی ہی بول پایا، اچھا بیٹا ہم ابھی ناشتے کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ، تم آرام کرو۔ جی بابا جانی۔ امی اور زلیخا کی ہنسنے کی آوازیں کچن میں سے آ رہی تھی، جیسے ایک دوسرے کو سالوں سے جانتی ہوں۔ عمر دوبارہ سونے کے لیے پڑتولنے لگا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ گوش و گپوں میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لینے لگی۔ ماموں کے گھر کتنی غربت تھی اور یہاں ہر چیز کتنی نفیس ہے، کاش ان چیزوں کا مالک بھی میرا ہو جائے۔ دل میں دوبارہ سے ایک ہوک اٹھی۔
زلیخا میری بچی جاؤ ناشتے کے لیے، عمر کو بھی بلا لو، تم دونوں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ زلیخا کمرے میں آئی تو دیکھا عمر تو خواب و خفوش کے مزے لوٹ رہا ہے۔ کمرے کی ہلکی سی روشنی میں دل کیا ادھر ہی کھڑی ہو کر اپنے دل کے مالک کو اسی طرح دیکھتی رہے، لیکن امی ابو کو خوش کرنے کے لیے چاروں نچار ناشتہ ان کے ساتھ کھایا۔ والدین کی روانگی کا وقت آن پہنچا۔ زلیخا کا دل غمگین تھا، میں تو عمر کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی اور انہیں تو میرے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ مجھے دل کے ساتھ سوچا۔ امی بابا کو رخصت کر کے کچن میں صفائی کی ٹھانی، پھر صحن میں سفید کپڑوں کی ٹوکری سے کپڑے نکال کر ان کو صرف میں ڈبو دیا۔ کچن کو لشکا کر دوپٹے کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور کپڑوں کی رگڑائی شروع کر دی۔ کپڑوں کی رگڑائی میں اس قدر مگن تھی کہ دائیں بائیں کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ عمر نے 5 منٹ خوب جائزہ لیا اور پھر سلام جھاڑا۔ زلیخا ایک دم اپنے خیالوں میں مگن گھبرا گئی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر چیخ کو روکا۔ بے دھیانی میں صابن والے ہاتھ چہرے کو کافی حد تک میلا کر چکے تھے اور صابن کا جھاگ نمایاں ہونے لگا۔ عمر نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ جی میں وہ کپڑے دھو رہی ہوں۔ اچھا تو یہ مشین کس خوشی میں پڑی ہے؟ صرف گھر کی خوبصورتی کے لیے؟ آپ کو پتا ہے آپ کون ہیں؟ جی مجھے پتا ہے، میں زلیخا مراد ہوں۔ عمر ہنسی چھپاتے ہوئے بولا، نہیں بالکل غلط بول رہی ہیں آپ۔ زلیخا حیرت سے اس کا چہرہ پڑھنے لگی۔ آپ دلہن ہیں اور وہ بھی نئی نویلی۔ عمر نے لفظ دلہن پر زور دے کر بولا۔ زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آہستہ سے جی بول پائی۔ ہوا کے جھونکے نے ماتھے پہ آئے بالوں کو الجھا دیا، پھر بنا سوچے صابن والے ہاتھوں سے ان کو پیچھے ہٹایا۔ عمر کی ہنسی چھوٹ گئی، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ شکل دیکھیں آئینے میں اپنی ذرا۔ زلیخا نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آئینہ نظر نہ آیا۔ چھوڑیں آئینے کو، میں خود صاف کر دیتا ہوں۔ عمر نے گیلے ہاتھوں سے صابن اٹے بال اور چہرہ صاف کیا اور پھر پوچھا، آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں زلیخا نے فوراً جواب دیا، جی مجھے سب کچھ کرنا آتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ عمر بولا، پھر تو آپ مکانوں کی تعمیر کا کام بھی جانتی ہوں گی۔ زلیخا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا آپ کو اینٹیں بجری اور ریت منگوا دوں اور آپ مجھے غسل خانہ تعمیر کر دیں۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی اور عمر نے بھی زور کا قہقہ لگایا، میں باہر سے ناشتہ لاتا ہوں، آپ یہ سب سمیٹ۔ ارے نہیں باہر سے ناشتہ نہ لائیں، میں نے تو پراٹھوں کے لیے مسالہ اور آٹا تیار کر رکھا ہے۔ آپ کچھ بھول رہی ہیں محترمہ، آپ نئی نویلی دلہن ہیں اور نئی نویلی دلہنیں ایسے کارنامے سر انجام نہیں دیتی بلکہ نخرے اٹھواتی ہیں۔ زلیخا دلہن پرانی ہو یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس احساس ذمہ داری ہونی چاہیے، اور یہ سب میری تربیت کا حصہ ہے۔ اور ویسے بھی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں ہے، فارغ انسان تو شیطان کا گھر ہے۔ عمر بڑے اہنمحاق سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھا جی جیسے آپ کی خوشی وہ گویا ہوا، یہ دے میں تار پہ لٹکا دوں؟ عمر نے ہمدردی جھاڑی۔ بس میں اچھی طرح سے گنگال کے لائی۔ زلیخا کا پاؤں ایک دم گیلے فرش پہ پھیلے جھاگ سے پھسلا اور اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عمر زلیخا کو تھامتے ہوئے بولا، سنیں محترمہ، آپ کے یہ شوق میرا کچومر نکال دیں گے۔ اگر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو بابا نے میری بھی ہڈیاں توڑ دینی تھی، لہٰذا ہوش کے ناخن لے۔ زلیخا یکدم سنبھلی اور شرمندگی سے بولی، کوشش کروں گی آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی انشاءاللہ۔ جائیں جا کر کپڑے بدلیں، یہ سب میں فارغ کرتا ہوں۔ جی اچھا، زلیخا بولی، اور ہاں سنیں دھیان سے پلیز۔ جی اچھا انشاءاللہ۔ زلیخا کی سانسیں اتل پتل تھیں، کمرے میں آ کر لمبی سانس کھینچی، سوٹ کیس سے سادہ سا فیروزی سوٹ نکالا، شاور لیا اور سیدھی کچن میں پراٹھے بنانے لگی۔ باہر دیکھا تو عمر کپڑوں کو پھیلانے کی تودود میں مصروف تھا۔ پراٹھوں کی تیاری کے ساتھ زلیخا دل ہی دل میں ذکر بھی کر رہی تھی جو کہ اس کی عادت کا حصہ تھا۔ تیار شدہ پراٹھے اور چائے میز پہ سجائی اور دھیمے لہجے میں عمر کو پکارا۔ اندر آتے ہی عمر کی نظریں زلیخا کے گھٹاؤ جیسے کالے لمبے بالوں پہ پڑی جن سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی تھیں۔ دل ہی دل میں بولا، سانولی تو ضرور ہے لیکن خوبیوں سے بھرپور ہے ماشاءاللہ۔ آپ بھی آ جائیں، عمر نے پکارا۔ نہیں میں امی بابا کے ساتھ کھا چکی ہوں، میں ذرا کمرہ درست کر لوں۔ باہر سے عمر نے دوبارہ پکارا۔ آئی جی ادھر بیٹھیں۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھیں، عمر نے نرمی سے مخاطب کی۔ زلیخا نے یکدم نظریں اٹھائیں اور پھر فوراً نیچے جھکا لیں۔ آپ کھانا کھا چکے ہیں تو میں یہ برتن دھو لوں؟ بڑی مشکل سے گلے میں پھنسی ہوئی آواز نکالی۔ جی میں کھا چکا ہوں اور بہت مزہ آیا، آپ کو شکریہ کے لیے بلایا تھا۔ ظہر کے بعد ہم دامن کو جائیں گے اور اس کے بعد عصر فیصل مسجد میں انشاءاللہ۔ آپ پہلے کبھی پنڈی آئی ہیں؟ جی نہیں، میں تو کبھی جہلم سے دینا اور دینا سے جہلم تک ہی محدود تھی،
ظہر کے بعد میں بہتا جوڑا دامن کو کی طرف روانہ تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زلیخا پردے میں لپٹی گہری سوچوں میں گم تھی۔ عمر نے خاموشی کو توڑا۔ آپ بولتی بہت کم ہیں۔ جی میں بولتی ہوں، وقت وقت ضرورت۔ اچھا پھر مجھے 1 سے 100 تک گنتی سنائیں۔ جی؟ زلیخا نے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا۔ اچھا اگر 100 تک نہیں آتی تو 1 سے 10 تک ہی سنا دیں۔ پھر 10 سے 1 تک چلیں، شاباش۔ آپ واقعی مجھ سے گنتی سننا چاہتے ہیں؟ زلیخا سراپا احتجاج تھی۔ پھر میں 1 سے 100 تک ہی سناؤں گی کیونکہ مجھے گنتی آتی ہے۔ زلیخا نے بھی ایک ہی رفتار میں ساری گنتی سنا ڈالی۔ ابھی اور کچھ سننا ہے آپ نے؟ جی 12 کا پہارا سنائے۔ اچھا وہ بھی سن لے، کیا یاد کریں گے؟ زلیخا نے ایک ہی سانس میں سارا پہارا سنا دیا جو کہ عمر کو بھی نہیں آتا تھا۔ دونوں دامن کو پہنچ چکے تھے، گہرے سرسبز سرو سفید دیکھے درخت، ناہموار زمین۔ پھر دونوں ایک کونے میں جا بیٹھے۔ زلیخا پھر سے خاموشی اور سوچوں میں گم۔ عمر نے سوال داغا، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور شادی سے پہلے کیا مصروفیات تھیں؟ پرائیویٹ BA کیا ہے، مدرسے میں قرآن اور گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آپ کے والدین کو کیا ہوا تھا؟ میں 2 سال کی تھی تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے اور پھر میرے ماموں نے میری کفالیت کی ذمہ داری لی۔ بچپن سے آج تک غربت کے باوجود دونوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور میری ذہنی تربیت کی ہے الحمدللہ۔ زلیخا اپنا دل کھول رہی تھی۔ عمر پوری توجہ سے اس کو سن رہا تھا۔ شاعری پسند کرتی ہو؟ جی پھر سناؤ کچھ۔ نگاہیں میرے گرد آلودہ چہرے پہ ہیں دنیا کی، جو پشیدہ ہے باطن میں وہ جوہر کون دیکھے۔ یہاں تو سنگ مرمر کی چمک پہ لوگ مرتے ہیں، میرے کچے مکان تیرا کھلا در کون دیکھے۔ واہ ہم ہیں نا آپ کا کھلا در دیکھنے کے لیے۔ عمر نے زور سے کہکا لگایا۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میری زلیخا لاکھوں میں ایک۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سنیں، آپ کو میرا سانولا رنگ پسند نہیں ہے نا؟ اور یہ میں کل ہی جان گئی تھی۔ زلیخا مراد کل تک نہیں تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا ہے۔ اور مجھے پتا تھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھی تھیں۔ مجھے فخر ہے کہ میری صحیح العقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی انشاءاللہ۔ میں داد دیتا ہوں امی ابو کی پسند کو۔ زلیخا مراد آپ میری دلہن ہیں۔ آپ میری پاکیزہ با کردار اور باحیا دلہن ہیں، جس کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ کیے ہیں۔ زلیخا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر آئیں، جن کو عمر نے چھلکنے سے روکنے کے لیے اس کے مرمری ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں سمو کر محبت اور تحفظ کی یقین دہانی کروائی۔